تمام دوستوں کو سلام عرض ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ اور آپ کی تمام نسلیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل کی ہمیشہ غلام رہیں۔ پیارے دوستو، یزید کے 12 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں، لیکن ان کو اپنے بیٹے معاویہ سے بے حد پیار تھا۔ یہ یزید کا واحد بیٹا تھا جس کی پیدائش پر اس نے پورے شام کو دلہن کی طرح سجا دیا تھا اور اپنے اس بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر یعنی معاویہ رکھا۔ اس کی تعلیم و تربیت بھی باقی بچوں سے ہٹ کر ایک الگ اور نرالے انداز میں کی گئی، کیونکہ یزید چاہتا تھا کہ میرا یہی بیٹا میرے حقیقی جانشین بنے اور میری سلطنت کو مزید استحکام دلائے۔ حکومت سنبھالتے ہی یزید نے اپنے 2 بیٹوں خالد اور معاویہ کو اس وقت کی دنیا کی بہترین معلم یعنی شیخ العمر المخصوص کی درسگاہ میں بھیج دیا۔ معلم کو بھی بتا دیا گیا کہ معاویہ بن یزید ہی یزید کا اصل اور حقیقی وارث ہے۔ چنانچہ یزید کے بیٹے معاویہ پر بے حد محنت کی گئی۔ اسی دوران 61 ہجری میں کربلا کا دل خراش اور پرسوز واقعہ پیش آ گیا۔ چونکہ معلم عمر المخصوص اہل بیت کی عظمت کو جانتے تھے، اسی لیے انہیں اس واقعے کا بے حد دکھ اور تکلیف ہوئی، تو انہوں نے اس واقعے کا بدلہ لینے کے لیے ایک عجیب ہی طریقہ کار نکالا۔ معلم عمر المخصوص نے یزید کے دونوں بیٹوں یعنی خالد اور معاویہ کو عظمت اہل بیت سے خوب روشناس کروایا اور ان کے دلوں میں محبت اہل بیت کا بیج بو دیا۔ چنانچہ واقعہ کربلا کے پیش آنے کے بعد جگہ جگہ یزید کے خلاف بغاوتیں سر اٹھانے لگیں اور آخر کربلا کے پرنم واقعے کے تیسرے سال یعنی 683 عیسوی میں یزید اذیت ناک موت کا شکار ہوا تو معاویہ ابن یزید میخس 20 سال کی عمر میں تخت نشین ہوا۔ یزید کی وفات کے بعد جب ابن یزید یعنی معاویہ تخت نشین ہوا تو استاد محترم کی محنت اپنے رنگ دکھانے لگی۔ اس نے بہت بڑے پیمانے پر واقعہ کربلا کی تحقیقات کا آغاز کیا اور میخس 40 دن ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ اس تخت پر بیٹھنے والے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے اور نواسیوں پر بے پناہ ظلم کیے ہیں۔ اسی لیے معاویہ بن یزید نے 40 دنوں میں لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کر دیا اور تخت کو خالی چھوڑ دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ معاویہ بن یزید نے 3 ماہ تک یہ تحقیقات کی اور پھر تخت چھوڑا۔ ناظرین گرامی، آپ اندازہ کریں کہ 20 سال کی عمر کے جب انسان اپنی جوانی کے عروج پر ہوتا ہے، یزید کا جانشین ہونا اور پوری اسلامی مملکت پر حکمرانی کرنا اپنی تمام جائز اور ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے بہترین موقع تھا۔ لیکن معاویہ بن یزید نے تخت پر بیٹھتے ہی واقعہ کربلا کی تحقیقات کی اور حالات کا بہت ہی باریک بینی سے جائزہ لیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میرے باپ نے اسلام اور مسلمانوں کو کس قدر عظیم نقصان پہنچایا ہے، تو اس نے محسوس کیا کہ وہ ایک دوراہے پر کھڑا ہے کہ حکومت کی باغ دوڑ تھامے رہے اور ظلم و ستم اور عیش و عشرت کا بازار گرم رکھے، یا تخت و تاج کو چھوڑ دے اور اپنے آپ کو ہولناک گناہوں اور ان کی دردناک عذاب سے دور رکھے۔ بالآخر اس نے فیصلہ کر ہی لیا کہ اس کا فیصلہ اس سچی تعلیمات اور اس ایمان کے طفیل ہی ممکن ہوا جو اس کے رگ رگ میں شامل ہو چکا تھا۔ اس نے ایک عزم راستے کے ساتھ حکومت کے عہدیداروں اور عوام کو مسجد میں جمع کیا اور پھر خود منبر پر جا بیٹھا۔ اس نے اپنی تقاریر میں سب سے پہلے خدا کی حمد اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا۔ پھر وہ یوں کہنے لگا، میرے باپ یزید کو جب حکومت ملی تو وہ اپنے اعمال اور بدکاری کی وجہ سے ہرگز اس کا اہل نہیں تھا، لیکن وہ بھی اس پر قابض رہا اور اس کا نفس اس سے بدترین کاموں کی ترغیب دیتا رہا۔ وہ اپنے برے کاموں پر بھی فخر کرتا رہا۔ میرے باپ نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اور آل رسول پر بے پناہ ظلم ہونے دیے اور آج یقیناً برزخ میں زیر عتاب ہے۔ یہی کہنے کے بعد معاویہ بن یزید رونے لگا اور تھوڑی دیر بعد دوبارہ یوں بولا، اے لوگو، میں تمہارے مظالم اور گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا اور نہ آل رسول کے قاتل اس منبر پر بٹھا سکتا ہوں۔ میری خواہش تو یہ ہے کہ یہ منبر حضرت زین العابدین کے حوالے کر دیا جائے، یا پھر جس کو تم لوگ بہتر سمجھو وہ یہ منبر سنبھال لے۔ میں تم لوگوں کو اپنی بیعت سے آزاد کرتا ہوں۔ معاویہ بن یزید کے ان الفاظوں نے لوگوں کے دلوں میں آگ لگا دی۔
پھر معاویہ بن یزید ممبر سے اتر آیا، اس کی ماں اور دیگر عزیز و اقارب آئے تو دیکھا کہ روئے جا رہا، تو اس کی ماں نے کہا کاش تم حیث کا چتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری خبر نہ سنتی۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں بھی یہی چاہتا ہوں، اگر میرا خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے بہت برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ نے اموری شہزادے مروان بن حکم کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ مروان نے حکومت سنبھالتے ہی اپنا دارالحکومت مستقل طور پر دمشق کو بنا دیا۔ بنو امیہ کو جب پتہ چلا کہ معاویہ بن یزید کے اس رویے کا ذمہ دار اس کا استاد ہے تو انہوں نے فوری طور پر شیخ عمر المخزوز کو زندہ دفن کروا دیا۔ مروان کی حکومت سنبھالتے ہی معاویہ بن یزید کو زہر دے کر مار دیا گیا۔ پھر 684 سے 685 عیسوی مروان بن حکم تخت نشین رہا۔ اس کی وفات کے بعد مروان کے بیٹے عبد الملک نے حکومت سنبھالی اور پھر ایک طویل مدت یعنی 685 سے 705 عیسوی تک حکومت کی۔ 705 عیسوی سے عبد الملک کی وفات کے بعد اس کے بیٹے ولید نے حکومت سنبھالی۔ اس کی حکومت میں سندھ، اندلس اور دیگر بہت سے علاقے فتح ہوئے۔ اس کے دور میں حضرت سیدنا امام حسین کے شہزادے سیدنا امام زین العابدین کو زہر دے کر شہید کر دیا گیا۔ 715 سے 717 تک ولید بن عبد الملک کے بھائی سلیمان بن عبد الملک نے حکومت اور 717 میں عمر بن عبدالعزیز معجزانہ طور پر تخت نشین ہوئے، لیکن ان کو بھی زہر دے دیا گیا۔ 720 سے 724 تک ولید بن عبد الملک اور سلیمان بن عبد الملک کے بھائی یزید بن عبد الملک نے حکومت کی باغ دوڑ سنبھال رکھی۔ اس کے بعد ہشام بن عبد الملک، ولید بن یزید، یزید بن ولید، ابراہیم بن ولید اور مروان بن محمد نے بالترتیب حکومت کی اور 750 عیسوی میں بنو امیہ کی حکومت کا تختہ بنو عباس نے الٹ دیا۔ یہ ابو مسلم خراسانی تھا جس نے بنو امیہ کے آخری حکمران مروان ثانی کو شکست دی، اور ابو مسلم خراسانی نے بنو عباس کے ابو جعفر المنصور اور ان کے بھائی ابو العباس الصفا کو حکمرانی سونپ دی۔ اسی طرح بنو عباس کے پہلے حکمران ابو العباس نے آتے ہی بنو امیہ کا نام و نشان مٹانے کی قسم کھائی۔ بہت سے لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور کربلا کے واقعے میں ملوث تمام کرداروں کی قبریں تک کھو دی گئیں۔ اسی طرح بنو عباس کے حکمران ابو العباس الشوا نے یزید کی قبر کھودنے کا بھی اعلان کیا اور تمام لوگوں کو کھلے عام دعوت دی کہ ہر کوئی اس کی لاش دیکھے۔ لاش نکالنے کا مقصد یہ تھا کہ ابو العباس چاہتا تھا کہ یزید کی لاش کو سولی پر لٹکاؤں تاکہ سب لوگ عبرت حاصل کریں اور بنو عباس کی حکومت کو اہل بیت کے چاہنے والوں سے استحکام بھی مل جائے۔ چنانچہ یزید کی عبرتناک موت کے 65 سال بعد حکمران ابو العباس نے اپنی نگرانی میں یزید کی قبر کو کھدوایا، لیکن جب قبر کو کھودا گیا تو سب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اس میں لکڑیوں کی راکھ، بدصورت کتے اور ایک اژدہا کے سوا کچھ نہ تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔